شہریار گھر میں بے چین سا بیٹھا تھا. پھر جب اسے مزید غصہ آنے لگا تو وہ گاڑی لے کر زمینوں کی طرف نکل پڑا. جانے کیوں آج وہ ان زمینوں کی طرف آیا تھا جہاں ایک عرصے سے کوئی آتا جاتا نہیں تھا. اس نے کار ایک طرف کھڑی کر کے پھر چل کر وہ آگے بڑھنے لگا تو دور اسے ایک گاڑی کھڑی نظر آئی. یہ کس کی گاڑی ہے؟ یہاں کون آ چکا ہے؟ خود سے باتیں کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا ویسے ویسے ہاشم کی کار اسے سامنے نظر آئی. ہاشم یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے یہ سوچا اور پھر آگے بڑھنے لگا پھر ہاشم سے سامنے کا سوچ کر اس کے اعصاب تن گئے تھے. اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے پلٹ جائے پر نہ جانے کون سی چیز اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. وہ آہستہ سے آگے بڑھا. کار میں دیکھا تو کار خالی تھی. وہ پلٹ کر دوسری طرف آیا اور کار سے تھوڑے فاصلے پر اس نے ہاشم کو دیکھا. خون میں لت پت آنکھیں بند کیے پڑا ہاشم. شہریار کے قدم تو وہیں زمین پر جکڑے گئے اور آنکھیں پتھر کی ہوگی. ہاشم کے سفید چہرے کو دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا. اگلے ہی پل وہ ہوش میں آ کر ہاشم کی طرف بھاگا. ہاشم یار آنکھیں کھولو پلیز. اسے نیچے بیٹھ کر ہاشم کا سر اپنی گود میں رکھا. یہ سب کس نے کیا ہاشم؟ ہاشم یار اٹھو خدا کے لیے. اس کا دل باہر آنے کو تھا. وہ اس کے بچپن کا دوست تھا. بھلے ہی وہ ہاشم سے ناراض تھا پر وہ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. ہاشم کو اس حالت میں دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا جس سے اس کے جسم سے کوئی روح کھینچ رہا ہو. ہاشم اٹھ جا میرے یار، کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے ہاشم کا گال تھپکا. اس کی آواز ایک دم بھاری ہوئی اور آنکھوں میں نمی چمکی تھی مگر پھر اس نے اپنے ہوش و حواس پر قابو پایا. ہاشم کی حالت کو نوٹ کیا. ایک گولی اس کے کندھے پر لگی تھی اور ایک دل میں. اس نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی تو اسے کچھ محسوس نہ ہوا. ہاشم کی نبض تھم چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی شہریار کا دل بھی تھمنے لگا. یار ایسے تو مت کر ہاشم، پلیز اٹھ جا یار. اس نے تڑپ کر کہتے ہوئے ہاشم کی دھڑکن چیک کی پر کچھ محسوس نہ ہوا. اسے نہیں پتا تھا کہ ہاشم کی دھڑکن چل رہی ہے کہ نہیں. اس کے اعصاب شل ہو چکے تھے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر اس نے کانپتے دل کے ساتھ ہاشم کو جلدی سے اس کی کار کی بیک سیٹ پر ڈالا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. اس نے گاڑی آگے بڑھائی اور فل سپیڈ سے گاڑی آگے ہی بڑھتی گئی. شہریار کو لگ رہا تھا کہ وہ تیز طوفانوں کی زد میں ہے. ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ ہاشم کو مرنا نہیں. اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ سب جی نہیں پائیں گے. وہ سب بھی اس کے ساتھ مر جائیں گے. ہاشم کی اس حالت میں دیکھ کر اس کی ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی اور وہ جو ایک عرصے سے اسے معافی مانگتا آیا تھا آج شہریار کی ناراضگی ختم ہونے پر بھی بے خبر لیٹا تھا جیسے اسے اب اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، جیسے وہ اس دنیا کو الوداع کہہ چکا ہو. نہ جانے وہ نالائق کہاں رہ گیا، اب تک آیا نہیں. خان بابا نے فکر مندی سے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں 2 بجنے کو تھے. خان بابا انہیں کام ہوگا تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں نا، آپ لوگ کھانا کھا لیں پلیز، اور ہاشم جب آئیں گے تو کھا لیں گے وہ. نازلی نے اٹھتے ہوئے کہا بیٹا مجھے تو ذرا سی بھی بھوک نہیں، بس دل عجیب سا ہو رہا ہے. جان نے کہا پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی پر تھوڑی دیر پہلے نہ جانے انہیں کیوں ایسا لگا جیسے کوئی ان کا دل مٹھی میں بینچ رہا ہو. تو پھر ہمیں بھی بھوک نہیں، کھانا رہنے دے، ہم ذرا آرام کر لیتے ہیں. خان بابا یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو جان بھی ان کے ساتھ اٹھی کہ ہاشم کے آنے تک آرام کر لیں، شاید اس سے ان کی حالت ٹھیک ہو جائے. نازلی نے ان کے لیے ایک روم کا دروازہ کھولا. وہ اندر داخل ہوئے تو وہ واپس ہال میں آئی. وہاں داور ٹی وی لگائے بیٹھا تھا. وہ نور اور آبی کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھی اور پھر ایک نظر ٹی وی پر ڈالی جہاں کوئی مووی لگی تھی. نہ جانے اچانک اس کا دل بھی کیوں اتنا بھاری ہو رہا تھا. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ رونے لگ جائے. وہ سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تو نور نے اسے پکارا نازلی. ہاں نور، اس لباس میں تم بہت پیاری لگ رہی ہو یار. نور نے مسکرا کر تعریف کی. شکریہ نور. وہ مدھم سا مسکرا کر بولی یہ ہاشم لے کر آئے تھے. اسے محبت سے دوپٹے کو چھو کر بتایا. اوئے ہوئے، تبھی تو اتنا جچ رہے تم پر. آبی نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی. پھر آبی اور نور اسے تنگ کرنے لگی پر اس کا دھیان ہاشم میں ہی اٹکا رہا. تبھی نور کا موبائل رنگ ہونے لگا. اس نے موبائل اٹھایا تو شہریار کا نمبر اسکرین پر چمک رہا تھا. کیا لالا ہے؟ آبی نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا تو وہ بولی ہاں. وہ شہریار سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. نازلی نے کہا نور فون اٹھاؤ نا، کیا پتا کوئی ضروری بات ہو. اچھا اٹھاتی ہوں. نور منہ بنا کر اٹھی اور پھر تھوڑی دور جا کر فون اٹھایا. آبی اور نازلی اس کے منہ بنانے پر اسے دیکھ کر ہنسنے لگی. تبھی سلام کے جواب میں دوسری طرف کی بات سن کر نور کا رنگ ایک دم سے زرد ہوا جیسے کسی نے تمام رنگ نوچ ڈالے ہوں. وہ بت بنی کھڑی تھی. اسے دیکھتے ہوئے نازلی کا دل بھی تیز رفتار پکڑ چکا تھا. وہ جلدی سے اٹھ کر اس تک آئی اور بولی نور کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نور خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا لالا. اس کے ساتھ ہی نازلی کے چہرے سے خون نچڑ گیا تھا.
اس کا چہرہ ایک دم سفید ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا ہاشم کو کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا، اور اس کے پوچھنے پر نور وہیں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ داور آبی بھاگ کر اس کی طرف آئے اور کمرے سے خان بابا اور جان بھی دل تھامے باہر آئے تھے۔ سبھی لوگ نور سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، اور نازلی تو پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ نازلی کے دل کی دھڑکنیں ڈر ڈر کر چل رہی تھی۔ وہ خوف بھری نگاہوں سے ماہنور کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ نور، بولو نا، کیا ہوا ہے؟ جان بھی کانپتے دل کے ساتھ نور کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگی۔ سبھی نور کے جواب کے منتظر تھے۔ لالا کو کسی نے گولیاں ماری ہیں جان، وہ یہ بتا کر رونے لگی، اور جان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ خان بابا کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے۔ داوے نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں تھاما۔ نازلی تو پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ ہاشم کو کچھ ہوا ہے، پر نور کی بات سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو نوچ ڈالا ہو۔ وہ جان کی رونے کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی، اور پھر نور کو دیکھ کر بولی، وہ ابھی کہاں ہے؟ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ شہریار انہیں لے کر ہاسپٹل گئے ہیں۔ نور نے نم آنکھیں اٹھا کر نازلی کے زرد چہرے کو دیکھ کر کہا، مجھے ابھی اپنے بچے کے پاس جانا ہے، مجھے ابھی ہاشم کے پاس جانا ہے۔ جان جلدی سے بولی۔ داور شہریار کو کال ملا کر پوچھیں کہ وہ کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ خان بابا نے بھاری آواز میں اسے حکم دیا۔ ان کا اکلوتا بیٹا جسے ایک عرصہ انہوں نے خود سے دور رکھا تھا، اور اب جب وہ اپنی ناراضگی بھلانے کے لیے تیار تھے، تب وہ ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو کر جانا چاہتا تھا۔ یہ تو ظلم تھا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ نازلی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گالوں پر گرنے لگے۔ خان بابا نے اسے دیکھا اور پھر بے جان قدموں کے ساتھ اس کے قریب آئے اور اس کا سر لے کر اپنے سینے سے لگایا۔ نازلی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر ایک دم زاروں کی طرح رونے لگی۔ خان بابا کی آنکھیں بھی ضبط سے لال ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے نازلی کا سر تھپک رہے تھے۔ انہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ اسے کیا کہیں، کیسے تسلی دیں۔ وہاں موجود ہر فرد اس خبر کو سن کر ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ ہاشم ان سب کے لیے اہم تھا۔ اس کی حالت کا سن کر سب پر قیامت ٹوٹی تھی۔ جان صوفے پر بیٹھ کر روتی اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ ابھی نور کے پاس زمین پر بیٹھی اسے خاموش کروا رہی تھی، پر اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہریار سے فون پر بات کرتے داور کی آنکھیں بھی نم تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ اس نے شہریار سے ہاسپٹل کا پوچھا۔ اس کے بتانے پر پھر وہ لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ سبھی پر ایک ایک لمحہ بھاری پڑ رہا تھا۔ دلوں میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ نازلی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی گود میں ہاتھ رکھے ہاتھوں کو گھو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج تو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہونا چاہیے تھا، پھر یہ اچانک کیسی ہوا چلی تھی جو ساری خوشیاں اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی تھی، اور اب پیچھے دکھ کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ دیوانہ شخص اس کی زندگی بن گیا تھا۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو نازلی کی زندگی میں بھی تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وہ برباد ہو جائے گی۔ خوشیاں تو جیسے اس کی قسمت میں تھی ہی نہیں۔ کیا اسے خوش ہونے کا حق نہیں تھا؟ کیا اس کے نصیب میں صرف دکھ لکھے گئے تھے؟ کیا وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتی تھی؟ کیا اس کے مقدر میں ہمیشہ آنسو لکھے تھے؟ نور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک اٹھی۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر نور کو دیکھا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ وہ شخص ہر کسی کے دل میں بستا تھا۔ ہر آنکھ اس کے لیے رو رہی تھی۔ کسی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ انہیں گہری چپ لگی تھی۔ نور خاموشی سے تسلی دینے والے انداز میں نازلی کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ نازلی اس کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی، اور اس کی آنکھیں پھر سے جل تھل ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تو خان بابا نے ریسیپشن سے معلومات کی اور پھر خود کو مضبوط کر کے آگے بڑھنے لگے۔ وہ سب دل میں خوف لیے ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ دور ہی انہیں شہریار کوریڈور میں چکر کاٹتا نظر آیا۔ اس کی نظر خان بابا پر پڑی تو وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ خان بابا، وہ ہاشم، اس نے بھاری آواز میں بس اتنا کہا تو خان بابا نے لال آنکھوں سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیسا ہے وہ؟ خان بابا، وہ ابھی آئی سی یو میں ہے۔ اسے 2 گولیاں لگی ہیں، ایک کندھے میں اور ایک سینے میں۔ شہریار نے ضبط سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بات مکمل کر کے خاموش ہوا۔ اس کی بات پر جان زور زور سے رونے لگی۔
ابھی انہوں نے تھام کر بینچ پر بٹھایا اور داور کو پانی لینے بھیجا۔ نازلی کی جسم سے تو جان نکلنے لگی تھی۔ ہاشم کو کیسے گولیاں لگ گئی؟ کس ظالم نے ان سب کے دلوں پر وار کیا تھا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی اور آخر میں ہاشم کی حالت کا سوچ کر اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ نور اسے تھام کر آگے بڑھی اور اسے اپنے ساتھ ایک طرف رکھے بینچ پر بٹھایا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں جان رو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ اولاد کے بچھڑنے کا غم ان کی جان کو کھائے جا رہا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نازلی کی آنکھوں سے بھی تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ خان بابا نے ان سب کو دیکھا۔ ان کی فیملی آج بکھر رہی تھی پر وہ بے بس تھے۔ وہ کسی کو حوصلہ نہیں دے پا رہے تھے۔ وہ دکھ بھری نظر سب پر ڈال کر ایک طرف ہو کر شہریار سے ساری بات پوچھنے لگے تھے کہ ہوا کیا تھا۔ داور بھی پانی لے کر آئے تو آبی نے گلاس تھام کر جان کی طرف کیا پر انہوں نے ایک گھونٹ نہ بھرا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کوئی مجھے میرے بیٹے کی صورت دکھا دو، وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ آبی نے نم آواز میں انہیں اپنے ساتھ گلے لگایا۔ داور جان کی دوسری طرف سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ مرد تھا، اسے رونے کی اجازت ہرگز نہ تھی، پر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اپنے لالا کی اس حالت پر تڑپ رہا تھا۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے نور نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی آنسو روکنے کی کوشش کی۔ اسے خود کو مضبوط کرنا تھا، اسے سب کو سنبھالنا تھا۔ وہ سب ٹوٹ چکے تھے، وہ خود بھی تو ٹوٹ گئی تھی، پر اسے اپنے پیاروں کے لیے خود کو مضبوط کرنا تھا تاکہ اس برے وقت میں سب کو سنبھال سکے، ان کا سہارا بن سکے۔ اس نے داور سے نظر ہٹا کر سامنے بیٹھی نازلی کو دیکھا جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ نازلی، رو نہیں، بس لالا کے لیے دعا کرو تم۔ اس نے نازلی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ نازلی نے ہاتھ ہٹا کر گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری تو ہر دھڑکن سے ان کے لیے دعا نکل رہی ہے نور، میری آتی جاتے سانسیں ان کی زندگی کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ ان کی خوشی، ان کی سلامتی کی دعا کی تھی، پھر وہ کیسے موت کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے؟ انہیں کیسے کچھ ہو گیا نور؟ انہیں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بیچارگی سے روتے ہو کہہ رہی تھی۔ اس کا دل ہزار ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ نور اسے دکھ سے دیکھ رہی تھی، اس کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تم میں سے کوئی مجھے یہ کیوں نہیں کہتا کہ ہاشم ٹھیک ہو جائیں گے، کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں سب سے پوچھ رہی تھی۔ نور نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ وہ لڑکی اس کے لالا کی جان تھی اور آج وہ زار و زار رو رہی تھی اور اس کے آنسو نہ برداشت کرنے والا اس کا بھائی بے خبر تھا۔ نور نے اس دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے اس کا بھائی، اس کا مضبوط بھائی، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ نہ جانے جیت کس کی ہونے والی تھی۔ آئی سی یو کے دروازے کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نازلی تو اب بھی ٹوٹے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ نور نے نظریں پھیر کر ان نیلی آنکھوں میں دیکھا اور پھر بولی، لالا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ زندہ رہیں گے تمہارے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس نے نازلی کے کانپتے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو نازلی نے خوف سے اسے دیکھا اور کہا، تم اٹک کر بات کری ہو، تمہاری آواز کانپ رہی ہے، یعنی تم سچ نہیں کہہ رہی ہے نا؟ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ نور کو اپنے کہے الفاظ پر یقین نہیں۔ وہ بے یقین ہے کہ کہیں ہاشم کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو کیا واقعی ہاشم کو کچھ ہو جائے گا؟ کیا وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا؟ نہیں، بس مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اس لیے ایسے بات کر رہی ہوں۔ نور نے پلکیں جھپک کر کہتے ہوئے آنسو کو روکا اور پھر آگے بڑھ کر نازلی کو گلے لگایا۔ نور، میں تمہارے لالا کی طرح بہادر نہیں ہوں، میں بہت ڈرپوک ہوں، میں نے کھونے سے ڈرتی ہوں، میں نہیں بن سکتی بہادر۔ تم پلیز اپنے لالا سے کہو نا کہ وہ ایسا مت کرے، وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو نور کا دل مٹھی میں بیچا گیا۔ اس نے نازلی کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ لالا کو ہم سے بہت محبت ہے بگلی، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور نور کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر نکلا۔ شہریار، خان بابا اور داور جلدی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھ کر بولے، وہ کیسا ہے اب؟ دیکھیں، ہم نے دونوں گولیاں نکال دی ہیں، پر سینے پر گولی لگنے کی وجہ سے ان کی حالت بہت نازک ہے۔ اگر کل تک وہ ہوش میں آئے تو ان کا بچنا مشکل ہے، بس آپ لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر ان کے سر پر دھماکہ کر کے خود آگے بڑھ گیا اور وہ سب پتھر کے پتھر ہو گئے۔ وہ ایک شخص ان سب سے جڑا تھا، اس کی تکلیف وہ اپنے اندر محسوس کر رہے تھے۔ وہ کیوں انہیں امتحان میں ڈال رہا تھا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بغیر تو وہ سب کچھ بھی نہیں۔
وہ سبھی بت بنے کھڑے تھے۔ تبھی اڑی رنگت کے ساتھ اسفن یار وہاں چلا آیا۔ اس کی حالت بھی ان سب سے کم نہ تھی۔ اس نے آ کر خان بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسا ہے ہاشم؟ بیٹا اس کی حالت ٹھیک نہیں، اس کے سینے میں ایک گولی لگی ہے، بس اس کی زندگی کے لیے سبھی دعا کرو۔ خان بابا نے مضبوط لہجے کے ساتھ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسفن کا دل تو اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے اس کا یار اس حال میں پہنچ گیا؟ اس کا دوست بہت بہادر تھا، پھر کیسے وہ موت کے منہ میں چلا گیا؟ اسفن بھی سن سا کھڑا تھا۔ خان بابا مرے قدموں کے ساتھ جان کے پاس بیٹھے اور پھر ان کا کامتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے پاس کہنے کو آج کچھ بھی نہ تھا۔ نازلی تو کب سے زمین کو گھو رہی تھی، وہ اپنے ہوش بھی بھلا بیٹھی تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف وہ شخص جو اس کی رگ رگ میں اتر چکا تھا، اسے محبت کے اس مقام تک لا کر اسے چھوڑ کر جانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ لیکن ہاشم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے نازک دل کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے اسے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سفید دوپٹے کا پلو تھاما، سر جھکائے اسے دیکھتی رہی۔ آنسو گر کر دوپٹے میں جذب ہوتے چلے گئے۔ آج تو اس نے اس شہزادے سے محبت کا اظہار کرنا تھا، آج تو اس دنیا کی ہر خوشی اسے دینا چاہتی تھی، پر وہ جیسے اس سے ہر خوشی چھیننے کے در پہ تھا۔ وہ اس سے دور جا کر اسے جیتے جی مار دینا چاہتا تھا۔ بھلا اس کے بغیر نازلی کی زندگی کیا ہوگی؟ کچھ وقت پہلے وہ کتنی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج وہ اسے دیکھتا۔ اس کی سیاہ آنکھیں جب اسے اس لباس میں دیکھتی تو تب ان آنکھوں کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ آنکھیں تو مزید روشنیوں سے بھر جاتی، اس پر واری ہو جاتی، اس کی نظریں اتارتی، پر وہ تو اسے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اور اگر وہ سیاہ آنکھیں پھر کبھی اس کی طرف نہ اٹھی تو، اگر ان آنکھوں نے اس کے چہرے کو کبھی بھی نہ چھوا تو کیسے رہ پائے گی وہ اس شخص کے بغیر؟ ہاشم نے اس نازک سی لڑکی کو اپنی عادت ڈال لی تھی، اور اب وہ اسے اس موڑ پر لا کر اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ تو اب اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گی، وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی مر جائے گی۔ وہ سب وہیں بیٹھے رہے۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات تک کے سائے پھیلنے لگے۔ سب اپنی ہوش بھلائے ہاشم کے لیے فکر مند تھے۔ جان جائے نماز پر بیٹھی اپنے پیارے بیٹے کے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ باقی سب کے لب بھی مسلسل دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے ہاشم کی زندگی مانگ رہے تھے۔ نازلی کی آنکھیں رو رو کر گلابی ہو چکی تھی، پر آنسو اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسفن ان سب کے لیے چائے لے کر آیا، جسے بمشکل ان سب نے اپنے حلق سے نیچے اتارا تھا۔ نازلی نے تو بس پانی کے 2 گھونٹ بھرے تھے۔ اس سارے وقت میں شہریار اور اسفن ہاشم کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھتے رہے، پر ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی بھی ایسا جواب نہ آیا جو ان کے سب کے دل کو سکون پہنچانے کا باعث بنتا۔ ہاشم کی طبیعت اب بھی ویسی ہی تھی۔ شہریار دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کی نظریں سامنے بیٹھی نور پر تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہو۔ اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس قدر درد اور تکلیف میں ہوگی، کیونکہ ہاشم میں اس کی جان بستی تھی، وہ اس کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی تھا۔ انسان اپنے پیاروں کی تکلیف کہاں برداشت کر سکتا ہے، اور وہ سب تکلیف میں تھے۔ شہریار تو خود بھی درد میں تھا۔ ہاشم اس کا بھی تو اپنا تھا، اس کے بچپن کا دوست، اس کا کزن، اس کا بھائی۔ بھلے ہی پچھلے کچھ عرصے سے وہ ہاشم سے ناراض تھا، پر اس کی یہ حالت شہریار سے بھی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ کئی سال کی دوستی اور محبت اس کچھ عرصے کی ناراضگی پر بھاری تھی۔ وہ ہاشم کو کسی بھی حالت میں ٹھیک ہوتے دیکھنا چاہتا تھا، بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے، پھر وہ اپنی ساری ناراضگی بھلا کر اسے گلے لگا لے گا۔ پر وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی اسے یہ موقع دے گی کہ نہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنوں سے فاصلے طے کرنے میں اتنا وقت لگا لیتے ہیں کہ پھر جب ہم وہ فاصلے سمیٹنا چاہیں، اپنوں کو گلے سے لگانا چاہتے ہیں، تب کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتا، بس خاک رہ جاتی ہے جسے تیز ہوائیں اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہیں، اور انسان بس پچھتاتا رہ جاتا ہے، بالکل خان بابا اور شہریار کی طرح۔ وقت کو گنوانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی اپنا دور ہے، ناراض ہے، تو وقت رہتے اس کی دوری کو کم کریں، اس کی ناراضگی کو ختم کر دیں، اور اگر وہ ہاشم کی طرح اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ ایک بار وقت ہاتھ سے پھسل گیا تو لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور وہ سب اب بھی وہیں موجود تھے۔ ہاسپٹل سٹاف نے انہیں گھر جانے کا کہا، چونکہ ہاسپٹل میں وہ سب نہیں رک سکتے تھے، اور ہاشم ویسے بھی ICU میں تھا، اس لیے اس کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔
بس 1 یا 2 بندے وہاں رک سکتے تھے، اس لیے خان بابا نے ان سب کو جانے کا کہا۔ وہ اور شہریار وہاں رکنے والے تھے، پر ان میں سے کوئی بھی وہاں سے جانے کو تیار نہ تھا۔ وہ کیسے اس حالت میں ہاشم کو چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ پر خان بابا کے نرمی سے سمجھانے پر وہ جانے کے لیے مان گئے۔ نازلی وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، پر وہ خان بابا کی بات سے انکار بھی تو نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ جانے سے پہلے جان نے ہاشم کو دیکھنے کی ضد باندھ لی۔ دیکھیں ڈاکٹر اجازت نہیں دیں گے بیگم، ابھی ہاشم ICU میں ہے اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ خان بابا نے انہیں نرمی سے سمجھایا تو وہ بولی، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس مجھے اپنے بچے کو دیکھنا ہے، ورنہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ جان نے نم آواز میں ضدی لہجے میں کہا۔ تبھی نازلی بھی مدھم سی آواز میں بولی، مجھے بھی انہیں دیکھنا ہے۔ خان بابا نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر شہریار کو اجازت لینے بھیجا۔ مشکل سے 5 منٹ کے لیے ہاشم کو دیکھنے کی اجازت ملی۔ ویسے تو ICU میں پیشنٹ کے قریبی لوگوں کو کچھ وقت کے لیے ملنے کی اجازت ہوتی ہے، 1 سے 2 افراد پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، پر یہاں ہاشم کی حالت نازک تھی۔ ڈاکٹرز کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے کسی کو ملنے کی اجازت نہ تھی، پر شہریار کے اصرار کرنے پر انہوں نے کچھ وقت کی اجازت دے دی تھی۔ ICU میں ایک نرس بھی ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ وہاں داخل ہو کر نازلی کو لگا کہ جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ سب کچھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس ٹھنڈی جگہ پر آ کر نازلی کو اپنے دل پر بھی برف جمتے محسوس ہوئی۔ عجیب سا سوگ فضا میں پھیلا تھا۔ شاید وہ جگہ ہی ایسی تھی جہاں صرف سوگ اور غم ہی پھیلا رہتا ہے، یا شاید وہاں کا ماحول سرد نہیں تھا۔ یہ سرد احساس، سوگ بھری فضا اس کے دل کی تھی، اس لیے اسے آس پاس کا ماحول بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ جو انسان کے دل کا موسم ہوتا ہے وہی موسم اسے اپنے ارد گرد بھی بکھرا محسوس ہوتا ہے۔ نازلی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جان آگے بڑھ رہی تھی جبکہ نازلی تو وہیں تھم گئی تھی۔ اس کی نظریں جان کی پشت سے ہوتی سامنے بیڈ کی طرف گئی جہاں وہ تھا۔ اس کا شوہر، اس کا دیوانہ، اس کی محبت کی تصویر، اس کی ہر خوشی کی وجہ۔ وہ مشینوں میں جکڑا ان سے انجان لیٹا ہوا تھا۔ اسے نہ جان کی موجودگی سے کوئی فرق پڑا تھا اور نہ ہی اس کی، جس کی ایک جھلک، جس کا ساتھ اس شخص کو دیوانہ کر دیتا تھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں 1000 دیے جلا دیتا تھا، پر آج وہ دیوانہ پن نہیں تھا اور نہ ہی اسے دیکھتی وہ سیاہ آنکھیں کھلی تھی۔ نازلی نے غور سے اسے دیکھا۔ وینٹیلیٹر سے ہوتی ٹیوب اس کے منہ میں جا رہی تھی جو اسے سانس لینے میں مدد کر رہی تھی۔ مختلف مشینوں سے آتی تاریں اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈرپ لگی تھی، وہ مکمل طور پر مختلف تاروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر نازلی کا دل تو تھم گیا، چہرے سے سارا خون نچڑ گیا اور وہ بنا پلکیں جھپکائے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ جان منہ پر دوپٹہ رکھ کر روتی اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ آگے ہو کر ہاشم کو چھونے لگی، پر نرس نے انہیں مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ نازلی ان کی طرف بڑھی اور پھر انہیں تھام کر ہاشم کے قریب لائی تھی۔ دیکھیں ہاشم، جان آپ سے ملنے آئی ہیں، نازلی نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ ان بند آنکھوں کو دیکھ کر بات کر رہی تھی۔ ہاشم، میرا بچہ۔ جان نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے ہاشم کے چہرے کو چھوا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جان کا دل سینے سے باہر آنے لگا، دکھتی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ ہاشم کو مزید اس حالت میں نہ دیکھ سکی اور وہاں سے پلٹ آئی۔ نازلی تو اب بھی ہاشم کو دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر رکھے ہاشم کے ہاتھ کو چھوا، اسے محسوس کر کے جیسے نازلی کے اندر زندگی دوڑنے لگی، دل پر جمی برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ مس پلیز آپ باہر چلے جائیں، ڈاکٹر نے زیادہ وقت رکنے کی پرمیشن نہیں دی، نرس نے اسے دیکھ کر کہا تو نازلی سر ہلا کر ہاتھ پیچھے کر کے ایک حسرت بھری نگاہ ہاشم کے چہرے پر ڈال کر پھر پلٹ کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ٹوٹے بکھرے سے ہاسپٹل سے باہر نکلے تھے۔ ان کی کار آگے پڑ رہی تھی۔ واپسی کا سفر ایسا تھا جسے وہ سبھی تپتے صحرا میں ننگے پاؤں چل رہے ہو، جیسے ہواؤں کے شور نے ان کے حواس منجمد کر دیے ہو۔ نازلی کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں جیسے مرچی بھری تھی، آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور اسے اپنی تمام باتیں یاد آنے لگی جو اس نے ہاشم سے کہی تھی۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے ہی تو دعا کی تھی کہ وہ شخص اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، کہ اس کی نظروں کے سامنے کبھی مت آئے۔ تو اب ایسا ہی تو ہو رہا تھا، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ ہاں کیوں اداس ہو تم نازلی آج؟ اس کے دماغ میں اس پر طنزیہ ہنستے ہوئے کہا،
نہیں، وہ تو پہلے کی بات تھی، اب تو وہ میرا سب کچھ ہے، میں اسے خود سے دور جاتے نہیں دیکھ سکتی، مجھے وہ واپس چاہیے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کے دل نے رو کر فریاد کی تھی۔ بات کسی بھی وقت کی ہو، ایک بار اگر لکھی جا چکی ہو تو پھر وہ پوری ہو کر رہتی ہے، اور یہ بات بھی پوری ہو گئی تو وہ اگر اب کبھی لوٹ کر نہ آیا تو، اگر وہ مر گیا تو۔ اس کا دماغ اسے ڈرا رہا تھا۔ تبھی نازلی کا دل تڑپ اٹھا اور وہ بولا، خدا کے واسطے سب مت کہو۔ وہ ایک دم اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس کے ساتھ بیٹھی نور نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی نور، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، میں ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکیاں بھر کر بولی۔ وہ رو رہی تھی اور اپنے ساتھ باقی سب کو رلا رہی تھی۔ جان داور کے ساتھ آگے بیٹھی تھی جبکہ وہ تینوں پیچھے تھی۔ سب کے دل کی دنیا پر حشر برپا تھا۔ نازلی کے اس قدر تڑپ کر رونے پر جان بھی ایک دم رونے لگی۔ ڈرائیونگ کرتے داور کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ آبی کھڑکی سے باہر دیکھتی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ نور نازلی کو اپنے ساتھ لگائے رو رہی تھی۔ کچھ ہی گھنٹے پہلے تو وہ تمام چہرے کتنے خوش تھے، مسکرا رہے تھے، خوشی سے چمک رہے تھے، اور اب اس مسکراہٹ کی جگہ آنسو نے لے لی تھی۔ خوشی کی جگہ دکھ نے سب کو اپنی قید میں کر لیا تھا۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے یہ احساس کہ آپ کا کوئی اپنا اتنے درد میں ہے کہ وہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے۔ یا تو وہ موت کو ہرا کر زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، یا پھر موت اسے ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لے گی اور وہ سب خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ مثال آتش ہے یہ روگ محبت، مثال آتش ہے یہ روگ محبت، روشن تو خوب کرتی ہے مگر جلا جلا کر۔ وہ سبھی لوگ خان ولا پہنچ چکے تھے۔ آبی جان لوگ کو لے کر کمرے کی طرف بڑھی کیونکہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ داور خاموشی سے ٹیرس پر چلا گیا جبکہ نور اور نازلی وہیں ہال میں کھڑی تھی جہاں وہ ٹوکریاں اب بھی ٹیبلوں پر رکھی تھی۔ رنگ برنگی چوڑیاں ان نازلی کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اسے سب سے وحشت ہونے لگی۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو نور نے اداسی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ کتنی خوش تھی کہ آج نازلی اور ہاشم کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا، پر انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہو یہ ضروری تو نہیں۔ نور نے ایک لمبی سانس کھینچی، تبھی اپنے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ امجد بابا تھے۔ انہوں نے آہستہ آواز میں پوچھا، ہاشم صاحب کیسے ہیں بیٹا؟ وہ ٹھیک نہیں ہے امجد بابا، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ میرے لالا بچ جائیں۔ نور بتاتے ہوئے ایک دم رو پڑی تو امجد بابا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ ہاشم ان کے لیے بیٹے کی طرح تھا۔ ہاشم کی حالت کا سن کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے بیٹا، آپ سب حوصلہ رکھیے، انہوں نے نور کا سر تھپک کر کہا اور پھر پلٹ کر چلے گئے۔ انہیں باقی سب نوکروں کو بھی ہاشم کا بتانا تھا۔ وہ سب دوپہر سے پریشان تھے اور انہیں ہاشم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی تھی۔ نور نے آنسو صاف کیے اور پھر کچن کی طرف بڑھی۔ اسے سب کے لیے کھانا لگانا تھا۔ دن میں بھی کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ حلق سے نیچے کیا اترنا تھا، پر وہ سب کو بھوکا تو نہیں رہنے دے سکتی تھی، کم از کم تھوڑا بہت سبھی کچھ کھا لیتے۔ کچھ دیر بعد اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا اور جان کے لیے ان کے روم میں کھانا لے گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو جان بیڈ پر آبی بیٹھی جان کے پاس ان کا سر دبا رہی تھی۔ وہ اس وقت لیٹی ہوئی تھی اور ان کی آنکھیں بند تھی۔ اس نے آبی کو دیکھا اور کہا، یہ کھانا ان کے لیے صحیح رکھ دو، جان کی ابھی آنکھ لگی ہے، یہ اٹھ جائے تو میں کھلا دوں گی۔ آبی نے آہستہ آواز میں کہا، تم بھی آ کر کھا لو نا۔ نور نے اسے دیکھا تو وہ بولی، میرا بھی دل نہیں کر رہا۔ نور کی آنکھیں بھی دھندلانے لگی تو وہ پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے اوپر ضبط کر کے وہ داور کے پیچھے ٹیرس پر گئی۔ وہ ایک طرف رکھی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نور کی آہٹ پر اس نے سر نہ اٹھایا۔ نور اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے پکارا، داور داور تم رو رہے ہو کیا؟ نور دکھ سے کہہ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی، بہت درد ہو رہا ہے مانو یہاں پر میں تم لوگوں کی طرح کھل کر آنسو بھی نہیں بہا سکتا۔ اس نے بھاری آواز پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو نور نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ تم جی بھر کر رو لو داور، اس سے دل کا بوجھ کچھ تو کم ہوگا۔ نور نے اسے کہا تو اس کے کہنے کی دیر تھی اور بس داور اس کے ہاتھوں پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ نور اپنے آنسو ضبط کرتی خاموشی سے اس کے جھکے سر کو دیکھتی رہی۔ پھر بہت سارا رو لینے کے بعد داور نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ تم دیکھنا مانو، جس کسی نے بھی لالا کے ساتھ یہ سب کیا ہے نا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس ایک
ایک بار لالا ہوش میں آ جائے اور اس شخص کا نام لے، پھر تم دیکھنا کہ میں اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا جس نے میرے لالا کو اتنی تکلیف پہنچائی۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا تو نور بھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ داور کا انداز دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ ابھی ایک بھائی کے بچھڑ جانے کے خوف نے اسے جکڑ رکھا تھا اور اب وہ دوسرے بھائی کو بھی اسے خطرے میں جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دیکھو داور، جس نے بھی ہمارے لالے کے ساتھ یہ سب کیا ہے، ہمیں اسے سزا دینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی اگر ہم بھی اس کے ساتھ کریں گے تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ اللہ ہے نا اوپر، وہ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے یہ سب دیکھا ہوگا اور دیکھنا وہ انصاف بھی ضرور کرے گا۔ اس کی عدالت میں جب انصاف کا فیصلہ ہوتا ہے نا تو بڑے سے بڑے فرعون خاک میں مل جاتے ہیں۔ داور، جس نے اتنی بے دردی سے ہمارے پیارے بھائی کو مارا ہے وہ ہم سے تو بچ سکتا ہے پر اس اللہ سے نہیں۔ تم دیکھنا کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہماری آہیں، ہماری چپ اس پر ضرور پڑے گی۔ نور آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تم بس لالا کے لیے دعا کرو اور اب چلو تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ نور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو داور نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ جب آپ کا کوئی اپنا اتنی تکلیف میں ہوتا تب کس کافر کو بھوک لگتی ہے؟ مانو تم جاؤ نازلی بھابھی کے پاس، انہیں تمہاری ضرورت ہوگی۔ داور سنجیدگی سے کہتا آسمان کو دیکھنے لگا تو نور ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نیچے آئی۔ وہ سب کا دکھ بانٹ رہی تھی پر کوئی بھی اس کا دکھ بانٹنے والا نہیں تھا۔ وہ جو ایک تھا وہ تو شاید اس کو دکھ کو سمجھتا ہی نہیں تھا، پھر اس کو دکھ کو کیسے بانٹتا؟ جب وہ نازلی کے کمرے میں آئی تو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ زر تھا، اس کی بند پلکوں کے پیچھے سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگوتے جا رہے تھے۔ نور نے اسے دیکھ کر دکھ سے نظریں پھیری، تبھی اس کی نظر بیڈ پر رکھے پھول پر پڑی جو اب مرجھا چکا تھا۔ اس نے گلاب کے پھول کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نازلی کو دیکھنے لگی۔ وہ اب دعا کر رہی تھی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کیا مانگ رہی تھی یہ نور اچھے سے جانتی تھی۔ نازلی نے دعا کر کے ہاتھ نیچے کیے اور پھر جائے نماز سے نہ اٹھی۔ کیا تم بہت محبت کرنے لگی ہو لالا سے؟ نور نے اسے ایسے ہی اس حالت میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، ہاں بہت زیادہ، خود سے بھی زیادہ۔ اس نے بنا چوکے سامنے جائے نماز پر نظر جما کر جواب دیا، ان کی محبت کو ماننے بھی لگی ہو تم؟ نور نے پھر سوال کیا تو نازلی دکھ سے مسکرا کر بولی، اگر نہ مانتی تو پھر میں مردہ کہلاتی۔ نور نے ایک اور سوال پوچھا، تو کیا تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا؟ نہیں، میں آج کرنے والی تھی، زبان سے نہ صحیح پر عمل سے۔ کیا تم یہ کپڑے دیکھ رہی ہو؟ اس نے دوپٹے کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا اور پھر کہا، جانتی ہو یہ کپڑے ہاشم نے مجھے ہماری شادی سے پہلے گفٹ کی صورت میں بھیجے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے انہیں اپنے الماری میں چھپا کے رکھا، پھر اتنا سب کچھ ہوا کہ میں انہیں بھول ہی گئی تھی۔ کچھ وقت پہلے نوری نے ہاشم کو یہ کپڑے دیے اور وہ انہیں لے کر میرے پاس آئے، اور جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، جب تم ہاشم کی دیوانی ہو جاتے ہو تب تم یہ لباس پہن لینا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ نازلی پر ہاشم خان کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ اور دیکھو نور، آج میں نے یہ لباس پہن لیا تھا، پر مجھے دیکھنے والا تو آج بے خبر اور انجان بنا ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ نور نظریں پھیر گئی اور نازلی خاموشی سے زمین کو گھورنے لگی۔ نور نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا، اور یہ پھول؟ ہاں یہ آج صبح ہی تمہارے لالا نے مجھے دیا تھا۔ نازلی یہ کہہ کر دکھ سے مسکرائی تھی۔ نور نے اس گلاب کو دیکھا، وہ بھی سامنے بیٹھی اس لڑکی کی طرح مرجھا چکا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر گلاب واپس رکھا اور پھر پوچھا، تم کھانا کھاؤ گی؟ نہیں۔ نور، تم شہریار بھائی سے کال کر کے ہاشم کا پوچھ لو۔ اس نے جائے نماز میز پر رکھتے ہوئے اپنی بات کہی۔ اچھا، پوچھتی ہوں۔ نور اٹھ کر کھڑی ہوئی، وہ کمرے سے نکلی تو اس کا موبائل ہال میں رکھا تھا۔ وہ ہال میں آئی اور پھر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ نازلی بھی وہیں آ گئی تھی، صوفے پر بیٹھ کر نور کو دیکھنے لگی۔ نور نے سلام کا جواب دیا اور پھر ہاشم کا پوچھا، لالا کی اب کنڈیشن کیسی ہے؟ اس کی سوال پر شہریار نے کہا، اب بھی وہی حال ہے۔ ایک نرس مسلسل ہاشم کی کنڈیشن پر نظر رکھے ہوئے وہ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ اور خان بابا وہ کیسے ہیں؟ وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ شہریار کے جواب پر نور نے گہری سانس لی اور پھر اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔
شہریار اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے تسلی دینا چاہتا تھا، پر اس کے فون بند کرنے پر مایوس ہو کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ نور شہریار کی کہی بات نازلی کو بتا رہی تھی اور وہ سر جھکائے انگوٹھی کو دیکھتی سن رہی تھی۔ نازلی، تم کچھ دیر آرام کر لو نا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نازلی نے نہ میں سر ہلایا تو پھر اٹھ کھڑی اور خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ نور نے اسے بالکل نہ روکا کیونکہ اسے کچھ وقت تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ وہاں سے ام جان کے کمرے میں آئی، کھانا وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ آپ بھی بیڈ پر بیٹھی تھی اور ام جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نازلی کہاں ہے؟ ام جان نے نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دن بھر رونے سے ان کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ اسے تھوڑی تنہائی کی ضرورت ہے ام جان، وہ آ جائے گی یہاں کچھ وقت تک۔ نور نے جواب دیا اور پھر بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ یہ زندگی انسان کو کس قدر تھکا دیتی ہے۔ ساری زندگی انسان اس سے جینے کی خاطر مرتا رہتا ہے۔ نازلی وہاں سے پینٹنگ روم میں آئی، وہ ہاشم کی پینٹنگ کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ نے یہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہاشم، ایسا مت کریں پلیز، لوٹ آئیں آپ۔ دیکھیں آج آپ نہیں ہیں تو یہ آنسو تھم نہیں رہے۔ آپ کا نہ ہونا مجھے خالی کر گیا ہے ہاشم، آپ کے سوا کون ہے میرا؟ آپ نے غلطی کی تھی اور اس کے بدلے آپ نے میری جھولی میں اتنا کچھ ڈال دیا کہ میں چاہ کر بھی آپ کی اس غلطی کو یاد نہیں رکھ پائی، اور مجھے اب یاد ہے تو بس آپ کی محبت، آپ کی دیوانگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے کیونکہ جھکنا آپ کی فطرت میں نہیں، پر آپ کی محبت کی انتہا دیکھیں تو آپ نے میرے اپنوں کے سامنے خود کو گنہگار ثابت کر کے مجھے الزام سے بری کر دیا۔ آپ خود جھکے اور مجھے سرخرو کر دیا۔ میں کیسے نہ ہوتی آپ کی دیوانی ہاشم؟ آپ نے میری ہر بات کو ہنس کر برداشت کیا۔ آپ نے میری نفرت کے جواب میں اتنی محبت دی کہ آخر کار میں آپ کی محبت کے حصار میں قید ہو گئی۔ نازلی، ہاشم خان آپ کی دیوانی ہو گئی۔ آپ کو میری آنکھیں بہت پسند ہیں نا، پر میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ آپ کی ان سیاہ آنکھوں نے مجھے کتنا دیوانہ کر رکھا ہے۔ آپ کی یہ آنکھیں جب بھی میری طرف اٹھی تب میرے دل نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ یہ دل جھکتے جھکتے آخر آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور نازلی آپ کی ہو گئی۔ عشق ہو چکا ہے مجھے آپ سے ہاشم خان۔ وہ روتے ہوئے اس سے اظہار کر رہی تھی پر سننے والا کہیں نہیں تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں دیوانی ہو چکی ہوں آپ کی، پر آپ کہیں نہیں۔ آپ آئیں اور دیکھیں کہ آپ کی نازلی کس حال میں ہے۔ لوٹ آئیں ہاشم، خدا کے لیے لوٹ آئیں۔ وہ اس کی پینٹنگ سے سر ٹکائے زاروں کی طرح رونے لگی۔ اگر وہ آ کر دیکھتا کہ جس کی محبت میں اس نے اپنی جان وارنے سے بھی گریز نہیں کی تھی، آج وہ اس کے عشق پر آنسو بہا رہی ہے، اسے پکار رہی ہے اور اس سے التجا کر رہی ہے، پر وہ اس کی خبر سے، ہر پکار سے بے خبر تھا۔ نازلی سب کے بیچ بھول گئی تھی کہ آج شام کو حسن افندی نے آنے کا کہا تھا۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا وجہ تھی؟